ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی اور اس کی چھوٹی بہن مریم اپنی پیاری نانی کے ساتھ رہتے تھے۔ نانی بہت مہربان اور سمجھدار تھیں اور ہر رات بچوں کو خوبصورت کہانیاں سناتی تھیں۔ نانی کے گھر کے پیچھے ایک بڑا سا باغ تھا جہاں بہت سے پرندے آتے تھے، مگر سب سے خوبصورت ایک نیلا مور تھا جو ہر صبح اپنے رنگ برنگے پر پھیلا کر ناچتا تھا۔ علی اور مریم کو وہ مور بہت پسند تھا اور وہ اکثر اس کے قریب جا کر اسے دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دن جب وہ کھیل رہے تھے تو انہیں مور کا ایک چھوٹا سا بچہ جھاڑیوں کے پاس نظر آیا جو اکیلا تھا۔ علی نے کہا، چلو اسے گھر لے چلتے ہیں، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ مریم بھی خوش ہو گئی اور دونوں اس مور کے بچے کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ انہوں نے اسے دانہ دیا، پانی دیا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ شام کو جب نانی نے دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر پوچھا، یہ مور کا بچہ کہاں سے آیا؟ بچوں نے ساری بات بتائی۔ نانی نے نرمی سے کہا، بیٹا، جانوروں اور پرندوں کے بھی اپنے گھر اور خاندان ہوتے ہیں، اس کی ماں اسے ڈھونڈ رہی ہوگی اور بہت پریشان ہوگی۔ یہ سن کر علی اور مریم کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ اگلی صبح وہ مور کے بچے کو واپس باغ میں لے گئے اور آہستہ سے جھاڑیوں کے پاس چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی خوبصورت مور آیا اور اپنے بچے کو دیکھ کر خوشی سے پر پھیلا کر ناچنے لگا۔ علی اور مریم یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ نانی نے انہیں سمجھایا کہ ہمیں ہمیشہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ محبت اور رحم کا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس دن کے بعد علی اور مریم نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی کسی جانور کو اس کے گھر سے دور نہیں لے جائیں گے، بلکہ ہمیشہ ان کی حفاظت کریں گے۔ بچے، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر جاندار کو اپنے خاندان اور آزادی کی ضرورت ہوتی ہے، اور حقیقی محبت یہی ہے کہ ہم دوسروں کو خوش اور محفوظ دیکھیں۔